یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جہاد کو گالی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شہادت کے حوالے سے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کا جو ہتھیار ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، آپ نے یہ ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ اللہم احیینی شہیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ ہم سعادت کی زندگی بسر کریں گے جب جہاد کا رخ کریں گے، اس لیے بھارت کا بھی ایک ہی علاج ہے، اور ہم پوری دنیا کے اندر ہم حامی اور معید ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، حزب اللہ لبنان کے حامی ہیں، حماس فلسطین کے حامی ہیں، حزب المجاہدین کشمیر کے حامی ہیں، طالبان افغانستان کے حامی ہیں، یہ جتنی جہادی تحریکیں ہیں، ان جہادی تحریکوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے۔ امریکہ شکست کھا چکا ہے، افغانستان سے نکلنے کے لیے سیف ایگزٹ، محفوظ راستے کی تلاش میں ہے۔ لندن کی کانفرنس اسی لیے ہوئی تھی کہ افغانستان میں شکست ہو چکی ہے، لہذا یہ جو منظرنامہ ہے کہ امریکہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہونا ہے، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، افغانستان کی فکر کے اندر امریکہ غلطہ پیچا نہ ہو، یہ مروڑ اس کو نہ اٹھے۔ افغان اور طالبان کافی ہے، پوری پختون بیلٹ اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے اور امریکہ کی باقیات کا بھی صفایا کرے۔ یہ افغانی وہی لوگ ہیں، یہ پختون وہی لوگ ہیں جنہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی، جنہوں نے روس کے لتے لیے تھے، جنہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کو فضاؤں میں تحلیل کر دیا تھا، ہواؤں میں گم کر دیا تھا، زمین نے ان کا نظریہ اور عقیدہ جذب کر لیا تھا، آسمان اس سوشلزم اور کمیونزم کو اچک کر لے گیا تھا۔ انہی افغانوں اور پختونوں اور طالبان سے اگر امریکہ کا واسطہ پڑا ہے تو ایک بار پھر یہ بات دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اس لیے جذبہ جہاد پیدا کیا جائے، حزب اللہ اور حماس کی طرح پیدا کیا جائے، حزب المجاہدین اور طالبان کی طرح پیدا کیا جائے۔ اس جذبہ جہاد میں زندگی ہے، لاکھوں ٹن بارود کی برسات، اتنا بارود افغانستان پر برسایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری افغانستان کی آبادی کو 100 مرتبہ مر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ زندہ ہیں تو اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ گولہ بارود سے نہیں مرا کرتے، گولیوں کی بوچھاڑ سے مسلمان نہیں مرا کرتے، جب موت آتی ہے تو اپنے ہی بستر پر اور گھر کے اندر بھی مر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو گو امریکہ گو تحریک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑے مسائل ہیں، بجلی کا بحران ہے، مارچ میں یہ حالات ہیں تو جون جولائی میں کیا ہونا ہے، گیس کے حوالے سے، ٹیرف کے حوالے سے چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جب تک امریکہ کے ایجنٹ پاکستان پر برسر اقتدار رہیں گے، ایک اپنی باری کے انتظار میں ہیں، ٹرانزٹ لانچ کے اندر موجود ہیں، اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کہتے ہیں، اپنی باری کے انتظار میں موجودہ امریکی ایجنٹ کی پوری حمایت کرتے ہیں، کوئی مخالفت نہیں کرتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون فرینڈلی اپوزیشن ہے، یہ صرف فرینڈلی ہے، اپوزیشن نہیں ہے۔ اگر یہ اپوزیشن ہوتی تو یہ مال روڈ کے اوپر آتے، یہ شہر کی در و دیوار سے آگے نکلتے اپنے گھروں کے، یہ سڑکوں کے اوپر نظر آتے۔ اس لیے ایک امریکی ایجنٹ کے جانے سے دوسرا امریکی ایجنٹ اپنی باری کے انتظار میں ہے۔